اعوذ باللہ السمیع العلیم الحسیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج گفتگو جو ہے وہ 23ویں قسط میں داخل ہو گئی۔ آج بھی جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ سہراوردی سلسلے کے ایک عظیم سپوت جنہوں نے سہراوردی سلسلے کی بنیاد رکھی کشمیر کے اندر۔ نام ان کا شرف الدین عبد الرحمن، لیکن معروف یہ مشہور ہوئے بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کو امیر کشمیر، بادشاہ کشمیر جیسے القابات سے جو ہے وہ نوازا گیا۔ اب کا اصل نام تو یہی ہے عبد الرحمن شرف الدین، لیکن بلبل شاہ آپ کو پکارتے، اور آج بھی آفیشلی اور پبلکلی عوام میں بھی اور گورنمنٹ کے کاغذوں میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، ایون کہ تختیوں کے اوپر بھی سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے نام پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے نام جب سنتے ہیں بزرگوں کے بارے میں تو مذاق بنا دیتے ہیں کہ یہ کیا نام ہوا۔ تو پہلے نام کے بارے میں سوچ لیجیے۔ اب نام جب ان کا عبد الرحمن ہے، شرف الدین ہے، تو بلبل شاہ کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ بلبل جو ہے اس کی ایک ریزن جو بتائی گئی ہے بڑی دور سے لا کر، دو وجہ ویسے بنائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا نام جو ہے وہ بلال شاہ تھا، تو بلال شاہ سے بلبل شاہ جو ہے وہ بن گیا۔ یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں شاید آ جائے۔ یعنی بلال سے بلبل بنتے ہوئے آج تک میں نے نام جب بگڑتے ہیں، جیسے غلام سے گاما بن جاتا ہے، نام بگاڑتے ہیں لوگ، لیکن کچھ تھوڑی سی مناسبت بھی تو ہوتی ہے۔ بلال بلبل بن جائے کوئی مناسبت نہیں، لیکن ایک تحقیق جو میں نے کی، جو مجھے بات ملی، وہ یہ ہے کہ ان کو بلبل سے بڑا پیار تھا، اور وہ بلبل جو ہے جو انہوں نے رکھی تھی اپنے پاس، وہ انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب یہ چلتے تھے تو یہ کشمیر کا بادشاہ، کشمیر کا امیر، کشمیر کا سب سے پہلا صوفی، کشمیر کے اندر جس نے اسلام پھیلایا، کشمیر میں جو سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، یہ صوفی باصفا، وہ بلبل ان کے یہ شولڈر پہ بیٹھی رہتی تھی، اور جب یہ نماز پڑھنے لگتے تھے تو وہ شولڈر سے اٹھ کے ان کے سر کے گرد اڑنے لگ جاتی تھی، اور جب تک نماز پڑھتے رہتے تھے وہ یوں ارد گرد اڑتی رہتی تھی۔ وہ جو ہی نماز پڑھ کے یہ چلتے تھے تو وہ آ کے پھر ان کے شولڈر کے اوپر بیٹھ جاتی۔ تو اس بلبل کی وجہ سے، اس پرندے کی وجہ سے آپ کا نام ہی سید بلبل شاہ جو ہے وہ پڑ گیا۔ یہ کچھ کرینے کے آس جو ہے یہ بات لگتی ہے۔ یہ جو بلبل ہے نا، یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، 13 سینٹی میٹر سے لے کر 29 سینٹی میٹر تک اس کی لینتھ ہوتی ہے۔ ویسے زیادہ تر جو ہے یہ 13 سینٹی میٹر کا پایا جاتا ہے۔ گردن اس کی یوں ہی سمجھیں بالکل چھوٹی ہوتی ہے، ٹیل لمبی ہوتی ہے اس کی، اور پر جو ہے وہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ جو ہے یہ 13 سینٹی میٹر کا تو عام ملتا ہے، ہمارے پاکستان میں مل جائے گا، انڈیا میں، اس علاقے میں یہ لیکن 29 سینٹی میٹر کی بھی بلبل ہوتی ہے، اور 29 سینٹی میٹر کی جو بلبل ہے یہ برونائی میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں، سنگاپور میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ بلبل آپ چونکہ رکھتے تھے اس لیے، لیکن اب لوگ اعتراض کرتے ہیں صرف یہ سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کاشمیری سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ پر ہی نہیں، اور بھی اکثر لاہور میں اگر آپ جائیں تو داتا صاحب سے لیفٹ سائڈ کے اوپر، میں نے بڑے بچپن کی بات ہے، میں نے وہاں دیکھا تھا کہ بابا بلیاں والی سرکار، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو دیکھیے کہ یہ نام جو ہے کوئی پیٹ یا ایکٹ، یہ ریزن بنتا ہے بعض اوقات کسی کے نام میں اضافے کا، پیٹ یا ایکٹ۔ اب دیکھیے پیٹ جو ہے یعنی جو پالتو ہیں وہ نام کا حصہ بن گئے، جیسے سب سے زیادہ جن سے احادیث روایت کی جاتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو بابا بلیاں والے پر تو اعتراض ہو گیا، تو ابو ہریرہ کا معنی کیا ہوا؟ وہ بھی تو بلی والا ہی بنا نا،
تو پھر اب اس کے اوپر کیا ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے؟ تو وہ چونکہ انہوں نے بلی پالی ہوئی تھی تو وہ ابو ہریرہ بلی والے، تو بابا بلیاں والا. تو پیٹ بعض اوقات جو ہے اسی طرح اگر آپ گجرات جائیں، گجرات میں ایک بزرگ ہیں سائیں کاواں والے، کام کوا سمجھتے ہیں نا، تو ان کے پاس کوے بیٹھے رہتے تھے. وہ جو چیز آتی، جو لنگر آتا وہ کوے کو ڈال دیتے. تو کوے جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھے رہتے. اور کوے کی یہ فطرت ہے کہ وہ بندے کے قریب کم آتا ہے، وہ دور ہٹتا ہے، لیکن وہ ان کی کرامت ہے یہ کہ یہ کوے بالکل پاس بیٹھے رہتے. تو وہ سائیں کاواں والے مشہور ہو گئے. اسی طرح ایک بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سور کیا ہے؟ سور جو ہے یہ بیل کو کہتے ہیں. تو سوری بیل والے، اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنے آگے سلاسل بنے ہیں ان سلاسل میں جب آپ بنیاد میں جائیں گے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو ضرور ملے گا. اسی طرح بشر الحافی، اب یہ اپنے ایکٹ کی وجہ سے مشہور ہو گئے، ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے الحافی، ننگے پاؤں چلنے والا بابا. اسی طرح ابو حفص حداد، اپنے ایکشن کی وجہ سے حداد، حدید لوہا سمجھتے. اسی طرح عین الدین قصاب، بہت بڑے بزرگ گزرے. قصاب اپنے ایکشن ایکٹ کی وجہ سے کام جو ان کا تھا وہ کسائی کا جو کام ہوتا ہے گوشت بیچنا. اسی طریقے سے امیر کلال، کلال کہتے ہیں جو برتن بناتا ہے. اب یہ حالانکہ یہ سید ہیں، سید زادے ہیں، تو میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو. امیر کلال کے نام سے مشہور کہ برتن بنانے والے امیر. اسی طرح گیسو دراز، لمبے بالوں والے، ان کے بال بڑے لمبے تھے. بابا گھوڑے شاہ سید ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کو جو کہ گھوڑے سے پیار تھا تو اب بھی ان کے دربار کے اوپر یہی جو ہے وہ چیزیں چڑھائی جاتی. اسی طرح ابن جوزی، جوز اخروٹ کو کہتے ہیں ابن جوزی. تو یہ اس پہ کوئی مذاق نہیں اڑا سکتے. پھر اس کے اندر یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. تو اسی طرح سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کا بادشاہ ہے، امیر کشمیر ہے، اور آپ سہراوردی سلسلے سے بایت ہیں. آپ کا شجرہ طریقت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ مرید ہیں شاہ نعمت اللہ ولی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ مرید تھے عفیف الدین امام عبداللہ یافعی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ مرید تھے رشید الدین ابو عبداللہ سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور یہ مرید ہیں شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہراوردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے معلوم پڑا کہ سید شرف الدین عبد الرحمن المعروف سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمیری سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ یہ سہراوردی سلسلے سے تعلق رکھتے. تو اس لیے میں نے ان کی گفتگو جو ہے وہ شاہ داؤدا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے ان کی گفتگو کی، وہ بھی سہراوردی اور یہ بھی سہراوردی. آپ کے مرشد جو ہیں حضرت میر سید شاہ نعمت اللہ ولی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد سید شاہ نعمت اللہ ولی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. لوگ آپ کو نذرانے دے کے جاتے، آپ نذرانے لیتے، خود بھی اس میں سے حصہ لیتے، کھاتے یعنی، اور درویشوں کو بھی بانٹ دیتے. ایک دفعہ آپ پر اعتراض ہوا کہ اب جن چیزوں میں شبہ ہوتا ہے، شک ہے، آپ وہ بھی چیزیں کھا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں جو صوفیاء کا طبقہ ہے یہ ڈاؤٹڈ چیزیں نہیں کھاتا. تو مرزا شاہ رخ جو امیر تیمور کا بیٹا ہے اس نے امتحان لینے کے لیے کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا، کہا جاؤ جا کے کسی کی بکری چوری کر کے لے آؤ. سپاہی گئے، ایک بکری دروازے کے اوپر بندھی ہوئی تھی، وہ بکری کو کھول کے لے آئے، چوری کر کے لے آئے، لا کے اس کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کو پکا دیا. پکانے کے بعد انہوں نے سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سہراوردی کے پیر و مرشد سید نعمت اللہ ولی سہراوردی رحمۃ اللہ کو دعوت دے دی. مرزا شاہ رخ نے جب دعوت دی، کھانا رکھا گیا، آپ نے خوب کھایا، آپ نے خوب کھایا. بیچ میں سے مرزا شاہ رخ خوش ہو رہا ہے، ہاں دیکھو بہت بڑے صوفی یہاں بنتے ہیں اور چوری کی بکری کھا گئے اور کہتے ہیں کہ ہم مشتبہ کھانا نہیں کھاتے. اب جب وہ کھا چکے تو مرزا شاہ رخ بن امیر تیمور کہتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ میں ڈاؤٹڈ کھانا نہیں کھاتا، مشکوک کھانا نہیں کھاتا، تو آپ نے یہ بکری کھا دی.
हुजूर ये तो मैं चोरी करवा के लाया था, मेरे सिपाही चोरी करके लाए। हमने फरमाया अच्छा जाओ अपने सिपाहियों को उसी जगह पे भेजो जहां से वो ये बकरी चोरी करके लाए हैं, तो उससे जाके पूछो कि ये बकरी का किस्सा क्या है। आप जलवा फरमा है। वो सिपाही गए, उनको तो मालूम था कि कहां से चोरी की है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से साहब निकले, कह लगे आपकी बकरी चोरी हुई? कहने लगा हाँ हुजूर, मैं बकरी रखी थी मैंने यहाँ, तो मैं बस उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। मीर सैयद नेमतुल्लाह वली सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, उन्हीं के नाम पे मैंने ली थी, उनको नजर करना थी, तो मैं अंदर किसी काम से गया हूं, तो बाहर आया हूं तो कोई बकरी मेरी चोरी करके ले गया। अब ये वो मकान का मालिक ये बात बता रहा है, सिपाही उसी पांव दौड़ते हुए पलट वापस आए और आके मिर्जा शाह को ये बतलाया। कहने लगे हुजूर ये बाबा जी सच फरमा रहे हैं, वो बकरी थी ही नहीं की। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, वो बकरी थी ही नहीं की। यानी जिस आदमी के घर से हम लेकर आए हैं वो इन्हीं को नजराना देने के लिए जा रहा था और हम वहां से उठाकर ले आए। फिर मिर्जा शाह ने हाथ जोड़े और माफी तलब की। ये हैं पीरो मुर्शद, किनके? सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के। तो सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है ये सादात घराने से ताल्लुक रखते हैं, सैयदजादे, तुर्की के सैयदजादे। आपके पीरो मुर्शद ने मीर सैयद नेमतुल्लाह वली सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे कहा कि जाओ हम तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं कि तुम जाके कश्मीर में जाकर तबलीग करो। तो आप वहां से चले 1286 ईस्वी के अंदर, 1286 1286 ईस्वी के अंदर आप पहले एक चक्कर लगा गए। उस दौर में यहां मुसलमान शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा। तो आप एक चक्कर लगा के वापस चले गए। फिर दूसरी बार फिर 1320 में आए आप, 1320 ईस्वी में आप आए और 1000 लोगों को साथ लेकर आप कश्मीर में पहुंचे। 1000 लोगों को लेकर आप कश्मीर में सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर में तशरीफ लाए। तो कहते हैं कि कश्मीर में जो सबसे पहला सूफी दाखिल हुआ है वो यही सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, और पहला हाकिम मुसलमान जो कश्मीर का हुआ है वो शाह मीर है। मैं कश्मीर के बारे में बतला दूं क्योंकि अक्सर जो नाम बीच में आते हैं मैं थोड़ा थोड़ा अपने नाजरीन और सामीन को बताता जाता हूं। ये कश्मीर है क्या? तो मैं इसको जानने के लिए तसव्वुराती हिंदुओं के यहाँ एक स्टोरी है, लेकिन मुझे कश्मीर का मीनिंग चाहिए था कि कश्मीर का मीनिंग क्या है, बस मुझे यह तलाश करना था, इसलिए मैं जरा उनकी स्टोरी में चला गया। नीलवत पुराण के अंदर कहते हैं कि एक बुजुर्ग था, उनकी जुबान में एक बुजुर्ग था, नाम उसका था कैशप। वो आए तो आके उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। ये जो श्रीनगर का इलाका है ना, ये झील का जो इलाका, यहां आकर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते रहे, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, इबादत करते रहे। अल्लाह ताला ने उनको, यानी गॉड ने, जो भी वो बोलते हैं, तो उनको कबूल कर लिया। उनको इतनी पावर दे दी कि वो पहाड़ों को भी तोड़ सकते थे। तो उन्होंने इशारा किया, पहाड़ को तोड़ दिया। पहाड़ को जब तोड़ा तो पानी जो है वो बह गया, नीचे से झील बड़ी खूबसूरत जाहिर हुई, लैंड जो है वो नजर आने लगी। तो ये जो अभी श्रीनगर की झील आपको नजर आती है, और जिस झील की वजह से वो इलाका खूबसूरत हो जाता है, वो कहते हैं कि उस बुजुर्ग की वजह से वो जाहिर हुई। इतना खूबसूरत इलाका बन गया कि फिर इन्होंने इंडिया के लोगों को दावत दी कि आओ तुम यहां आकर कयाम करो, ये इतना खूबसूरत जन्नत नजीर मंजर है, तो यहां आओ तुम। तो जब लोग इंडिया से आए, ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब लोग इंडिया से आए यहां आके रहने लगे, तो इस जगह का नाम रख दिया गया केशप मढ़। तो ये कसरत इस्तेमाल की वजह से पा पे ये बीच में मुश्किल लगता था, कैशप, ये पे बीच में हट गया, कैशमर बन गया। तो कैशमर जो बना, आहिस्ता आहिस्ता ये भी मर मीर में चेंज हो गया। तो कहते हैं कि का माना होता है वाटर, पानी, का वाटर, और शमीर जो है इसका मतलब होता है काबिल तारीफ। का वाटर, शमीर काबिल तारीफ। तो कश्मीर का मतलब क्या हुआ? काबिल तारीफ पानी।
تو یہ مجھے ریسرچ کرنے کے بعد تھوڑا سا ملا ہے، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. تو کشمیر کا ترجمہ کیا بنا؟ قابل تعریف پانی. اور واقعی ہی سمجھ میں آتی ہے یہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سری نگر چلے جائیں، اب اگر جھیل کو دیکھیے، کشمیر کو دیکھیے، ایک عجیب سا منظر لگے. آپ کو اس جھیل کی، اس پانی کی تعریف کرنی ہی پڑے گی. تو یہ کشمیر جو ہے، یہ اس کا اور اس وادی جو ہے، اس میں چائنا کے ایک سیاح کی بھی ڈائری ملتی ہے 631 عیسوی کی. اس نے یہاں آ کر اس کی سیر کی تو اسے اس نے کہا تھا یہ کاشمیلو ہے. یعنی اس چائنیز کی ڈائری میں بھی اس کا نام کاشمیلو مل رہا ہے. تو یہ کاشمیر، کا مینز واٹر. کشمیر کے اندر تصوف جو ہے، اس کی جڑیں ہمیں بڑی گہری ملتی ہیں. اور زیادہ تر کشمیر کے اندر سیدوں کا اثر رسوخ، سید بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں. اب میرا نالج اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے، میرے آئیڈیا کے مطابق جتنے زیادہ سید کشمیر میں آئے ہیں، اتنے شاید ہی اتنی تعداد میں کسی اور جگہ میں گئے ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو کشمیر میں داخل ہو رہا ہے صوفی ولی کامل اسکالر، وہ حضرت شرف الدین عبد الرحمن سید بلبل شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی سید سب سے پہلے داخل ہوئے. یہ کشمیر جو ہے، سید زادوں نے اپنے قدم یہاں ڈالے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں برکت ڈال دی. سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1286 میں یہ آئے. شاہ میر 1313 میں یہ آئے. سید تاج الدین سید علی حمدانی کے قدر ہیں، 1360 میں یہ آئے. سید حسن سمنانی سہروردی سید تاج الدین کے چھوٹے بھائی 1373 عیسوی میں یہ آئے. شاہ حمدان 700 سیدوں کو لے کر یہ کشمیر میں داخل ہوئے. پھر شاہ حمدان کے بیٹے میر محمد 300 سیدوں کو لے کے یہ تشریف لائے 1396 میں. سید مخدوم جہانیہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 1348 میں یہ کشمیر میں آئے اور کچھ عرصہ رہ کے واپس چلے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے آپ کو شارٹ سی لسٹ دی ہے. تقریباً 1000 تو یہی بن رہے ہیں سید. 1000 کے قریب تو یہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کی فیملی، خاندان، وہ سارا شاہ حمدان سب جو ہیں. اور رستہ کس نے کھولا؟ سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کشمیر کو تو صوفیاء کا شہر قرار دے دینا چاہیے. سید الحمدانی، میر محمد حمدانی، میر لکھ داتا، بابا بڈن، شیخ نور الدین، لال عارفہ، یہ سارے بزرگ آپ کو کشمیر کے اندر ٹاپ کے بزرگ مل رہے ہیں. اور پھر اگر آپ سٹڈی کریں تو جتنے بہت سارے بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں کہ وہ جب ادھر تاجکستان، ایران، ادھر سے جب ہوتے ہوئے لاہور، ملتان، پھر جب وہ واپسی کا چکر لگاتے تھے تو کشمیر سے بھی گزر کے جاتے تھے. کیوں کہ یہاں بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جلوہ فرما تھے. ان کے چلا گاہ، ان کے مزارات تو یہاں وہ ضرور رکتے تھے. تو صوفیاء کی تعلیم نے امیر اور فقیر، ہندو، بدھسٹ سب کو متاثر کیا، سب فیض یاب ہوئے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یہ ایک عورت ہیں بڑی مشہور ہیں، لال عارفہ. آج ہندو جو ہیں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اور واقعی تاریخ کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ لال عارفہ جو ہے یہ مسلمان ہیں. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، زیادہ مجھے ایک کتاب میں مجھے ملا ہے کہ سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے کشمیر کے اندر تو یہ ان سے متاثر ہوئی. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ سید علی حمدانی سے. تو سید زادوں کا اثر جو ہے وہ اس عورت کے اوپر پڑا. بڑی مشہور ہے یہ، ان کا کلام بڑا مشہور ہے، بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، ہندو بھی اور مسلمان بھی. مختلف ان کے پروننسیشن ہے ان کے نام کے. لال عارفہ ذرا ایزیسٹ ہے تو میں نے وہ آپ کے سامنے بول دیا. کہتے ہیں کہ یہ ہندو برہمن تھی. ان کی شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی. 12 سال کی عمر میں. تو پرانے دور کے اندر عورتوں کی شادی اتنی ہی عمر میں ہوتی تھی. خود مہاتما گاندھی کی بیوی کی عمر پوچھئے گا جا کے، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھی. ہمارے پہ اعتراض ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے ماضی کو نہیں دیکھتے. 12 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی، لیکن وہ ہوا کیا؟ شادی کامیاب نہ ہوئی. جو ساس تھی بڑا مارتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، خامن کو بھی اس کے بھی کان بھر دیتی تھی، وہ بھی مارتا تھا. 24 سال تک بیچاری، 12 سے لے کے 24 تک بیچاری ظلم و ستم کو سہتی رہی. زندگی سے تو تنگ آ گئی، نفرت ہو گئی ان کو زندگی سے. پھر یہ اٹھی، اپنے گھر کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھی.
پھر اس کے بعد انہوں نے تپسیا شروع کر دی، یعنی میڈیٹیشن مراد، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا۔ جب ہم ان کی نفرت کا اظہار ان کے کلام میں ملتا ہے، اگر یہ ہندو ہوتی تو یہ کلام نہ بولتی، تو نفرت اتنی ہو گئی اپنے مذہب سے، ان کا یہ لفظ اب انہوں نے اپنی زبان میں کہا، میں آپ کو ذرا انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ او فول، او بے وقوف، رائٹ ایکشن ڈز ناٹ لائی ان فاسٹنگ اور دا ریچولس، دا آئیڈل از بٹ اسٹون، بت کیا ہے؟ صرف پتھر، دا ٹیمپل از بٹ اسٹون، یہ پورا جو مندر ہے یہ کیا ہے؟ ایک پتھر، فرام ٹاپ ٹو دا باٹم آل از بٹ اسٹون، اوپر سے لے کے نیچے تک پتھر ہی پتھر، اور تو ان پتھروں کو پوج رہا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کے ان جملوں سے کہ کتنی جو ہے وہ نفرت ہے اس مذہب سے انہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ کیا جو ریچولز، رسومات جو ہیں، اور یہ ان چیزوں میں تو لگا ہوا ہے، یہ سب رسومات ہیں، اور گھر چھوڑ دیا بالکل۔ اور سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور شیخ نور الدین کی، شیخ نور الدین کا نام بھی ہندو بہت احترام سے لیتے ہیں، لیکن ان کا نام کچھ اور پکارتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام شیخ نور الدین ہے، ان کی صحبت کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ نور الدین کا کلام بھی کشمیر کے اندر بہت مشہور ہے، اور ان کا کلام بھی بڑا مشہور ہے۔ شیخ نور الدین کا کلام اگر آپ پڑھیں لطف آ جاتا ہے، کشمیر کے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں ان کے کلام کو، بڑا ان کا کلام بھی پڑھنے والا ہے۔ میں ان کی زبان کا ترجمہ انگلش میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دا فیک درویش کاؤنٹس ہز بیڈز، بیڈز کہتے ہیں وہ تصویر ہوتی، اینڈ ڈیرائیوز جوائے فرام ہیئرنگ ساؤنڈس، یہ جو جعلی درویش ہے نا، تصویر پڑھتا ہے اس کی ساؤنڈ کٹک کٹک، وہ دانا گرتا ہے نا اس کی آواز آتی، یہ کٹک کٹک اس کی ساؤنڈ سے اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ بٹ کلوزز دا ڈور آف ماسک اینڈ ڈز نو آفر ہز پریئرز، مسجد کا دروازہ بند کر دیتا ہے، سردی کی راتوں میں نماز نہیں پڑھتا، برف باری ہوتی ہے دروازے بند کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ ریممبر، وہ چیٹر، وہ دھوکے باز، یاد رکھ، یو آر ناٹ گاڈز فرینڈ بٹ ہز فو، تو اللہ کا دوست نہیں ہے، تو دشمن ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیسی زبردست باتیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں، وہاں زیادہ تر صوفی اور ریشی کا لفظ بھی بڑا چلتا ہے، تو وہ استعمال کیا آپ نے اپنی اس کلام کے اندر، کہتے ہیں the fake rishi is always worried about his stomach، یہ جو جھوٹے ریشی ہیں نا، یہ جو ہندوؤں کے بڑے بڑے، یہ سب اپنے پیٹ کے بارے میں فکر مند رہتے۔ eating delicious food he has forgotten God، donning the dress، کپڑے پہنتے ہیں آپ ریشی کا ڈریس پہن لیا درویشوں کا۔ he misleads other، دوسروں کو یہ مسلیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ if he is rishi then who is thief، اگر یہ رشی ہے تو پھر چور کون ہے؟ تو کلام آپ کا یہ شیخ نور الدین، تو جتنے بڑے بڑے نام اور کلام نظر آتے ہیں یہ سب دروازہ کھولا سید شرف الدین عبد الرحمن المعروف بلبل شاہ سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دروازہ کھولا۔ مقدس اور متبرک، میں تو اسے قرار دیتا ہوں اس جگہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کی سرزمین کے اوپر سید زادے جو ہیں وہ چلے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ بڑی سازش تھی، یہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ان کو بلاتا تھا کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ آئیں تو وہ یہاں آ کر بسیں۔ نہیں، دیکھو یہی کام تو آج کل تم بھی کر رہے ہیں۔ 70s اور 80s کے اندر امریکہ میں جو مسلمان آئے تھے، امریکہ کے اندر، میں ایک صاحب مجھے میرے ڈاکٹر ہیں، میں نے کہا آپ کب آئے؟ کہنے لگے 70s میں آیا۔ میں کہا او، کہنے لگے کہ میں اور میرا دوست ہم دونوں آئے۔ میں جب ایئرپورٹ پہ اترا نیو یارک میں، ایئرپورٹ میں میں جب اترا تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا، میرے دوست کو باہر بھیج دیا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد کیا ہوا کہ مجھے گرین کارڈ لا کے دے دیا، یعنی ایئرپورٹ کے اوپر ہی گرین کارڈ دے دیا۔ تو دوسرا پوچھنے لگا میرے کو تو گرین کارڈ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جہاز کے اندر انہوں نے ایک فارم دیا تھا، اس فارم میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے گرین کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو میں نے لکھ دیا تھا چاہیے، تو نے نہیں لکھا ہوگا، تو لوگ ایئرپورٹ کے اوپر ہی گرین کارڈ مل گیا۔ اور جو کچھ ایسے بندے مجھے ملے پرانے، یا اگر پولیس ہمیں پکڑ بھی لیتی تھی تو گاڑی میں بٹھا کے تو پولیس والے سائڈ پہ چلے جاتے، کہتے ہیں چلو بھاگ جاؤ۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ تب بندے چاہیے تھے تو بندوں کو بلاتے تھے۔ اسی طرح مجھے بتائیے کینیڈا کے اندر یہ سکل بیس کیا ہے؟
یہ کیا بہانہ ہے اسکل بیس؟ بھائی اصل میں وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مونٹریال میں گیا ہوں تقریر کرنے کے لیے وہاں. مونٹریال کے اندر کہتے ہیں کہ جب ووٹ ڈالے گئے تو 1-2 ووٹوں سے انہوں نے کہا یار یہ تو آگے جا کر تو ہم ہار جائیں گے, یہ تو الگ ہو جائے گا ہم سے. تو انہوں نے بالکل دعوت دی لوگوں کو, آؤ کینیڈا کے اندر آؤ, اسکل بیس پر آؤ, جو ہے تم آؤ لوگ, ہم تمہیں کارڈ دیں گے, یہ دیں گے. تو سب کو بلایا. تو بھائی آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے, آتے ہیں لوگ دور سے آباد کرتے ہیں. یہ امریکہ کنہوں نے آباد کیا؟ امریکہ والوں نے نہیں, دوسرے لوگوں نے آگے اس کو آباد کیا. کینیڈا میں اتنا کسی دوسرے لوگوں نے آگے آباد کیا. تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں دور دراز سے, آ کر اس جگہ کو آباد کرتے ہیں. تو وہاں تب آبادی ہی کم تھی, مسلمان جو ہیں وہ آئے اور آ کر اس کو آباد کیا, اس کو ترقی دی. تو وہاں ایک جگہ اور ہے کشمیر کے اندر بابرکت, جس کی وجہ سے وہ حضرت بل ہے. حضرت بل, یہ حضرت کا لفظ ہم متبرک برکت کے لیے لگا دیتے ہیں, یہ عربی کا لفظ ہے برکت کے لیے. کسی کی بڑی عزت کرنی ہو نا تو ہم کہتے ہیں حضرت. تو حضرت, اس کے بعد بل کا لفظ آتا ہے, یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں کے اندر, اخباروں میں. حضرت بل, یہ بل کیا ہے؟ بل جو ہے سنسکرت لفظ ہے, یہ اس کا معنی ہوتا ہے پلیس. بل مینز پلیس, جگہ. حضرت بل ہولی پلیس. یہ ہولی پلیس کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم, بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ ہے. یہ ہولی پلیس, اس کو آثار شریف بھی کہتے ہیں, مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں, اسے درگاہ بھی کہتے ہیں, اور حضرت بل کے نام سے یہ مشہور ہے, ہولی پلیس. یہ ہولی پلیس جو ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہے. بال مبارک, منہ مبارک, بال مبارک ہے حضور کے یہاں. مدینہ شریف سے ایک سید زادہ چلا تھا, ان کا نام تھا سید عبداللہ. وہ سید عبداللہ مدینہ سے ہجرت کر کے انڈیا میں آئے, حیدرآباد میں. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے, ان کے پاس آثار تھے حضور کے, ریلک, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیے. تو بیٹے کا نام سید حامد تھا. بیٹے نے کیا کیا کہ وہ جتنے ریلک تھے, وہ آثار تھے, وہ بیچ دیے ایک کاشمیری تاجر کے ہاتھ. اس کا نام تھا خواجہ نور الدین. یہ ہم خواجہ بول دیتے ہیں, اصل میں خواجہ ہے, واو نہیں پڑھتے بیچ میں. خواجہ نور الدین کے ہاتھ بیچ دیے. اورنگزیب کو پتا چلا, پتہ نہیں بیچ میں اصل بات کیا ہے, اورنگزیب نے خواجہ نور الدین کو گرفتار کر کے لاہور میں قید کر دیا. اور وہ جو آثار تھے, ریلک تھے, منہ مبارک, اور وہ سب لے کے خواجہ معین الدین میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف, درگاہ کی طرف بھیج دیے. اب یہ خواجہ نور الدین جو ہے, یہ بعد میں اس پہ جب عقدہ کھلا, چیز واضح ہوئی, وہ غلط فہمیاں دور ہوئی, تو اس نے آرڈر دیا کہ خواجہ نور الدین کو لاہور کی قید سے چھوڑ دیا جائے. لیکن جب آرڈر پہنچا تو خواجہ نور الدین دنیا سے جا چکے تھے. تو اورنگزیب نے کیا کیا کہ وہ سارے ریلک, وہ آثار جو ہیں منہ مبارک, وہ اور یہ لاش دونوں ان کی بیٹی کے حوالے کر دی. تو وہ بیٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے کشمیر پہنچی واپس, کیونکہ وہ کشمیر کی تھی. کشمیر جب پہنچی تو پھر اورنگزیب نے تدارک کے لیے کیا کیا کہ وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ یعنی درگاہ بنا کے دی, وہاں یہ ریلک رکھے. تو یہ منہ مبارک جو ہیں یہ اورنگزیب کے دور سے چلے آ رہے ہیں, اور اسی عورت کی جو بیٹی تھی نور الدین کی, ان کے خاندان جو ہے وہ حضرت بل کا جو ہے وہ متولی ہے. تو آپ ضرور دیکھیے گا, بہت خوبصورت مسجد, بڑا پیارا علاقہ ہے, بڑا حسین منظر ہے. تو حضرت بل, تو سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے کشمیر روحانی طور پر بھی واقعی جنت بنا. آپ جب تشریف لائے تب کشمیر بڑا چھوٹا ہوتا تھا. سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ جب کشمیر میں تشریف, تو کشمیر چھوٹا سا, لیکن جب پاکستان بنا 1947 میں, تو تب کا آپ کشمیر دیکھیے, تو تب کا کشمیر 86,024 اسکوائر مائل میں پھیل گیا. اب تو کشمیر بہت بڑا ہو گیا. اس وقت کا راجہ جو ہے وہ راجہ رنچن, بعد نے رینچن بھی بولا ہے, خیر راجہ رنچن تھا, راجہ رنچن دیو, اور یہ بدھسٹ تھا. سوچتا رہتا تھا میں کون سا مذہب اختیار کروں. بدھسٹ کے اندر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی, یہ تبتی تھا. ہندوؤں کے پاس بھی بیٹھتا تھا, لیکن ہندوؤں کا مذہب اسے اچھا نہیں لگتا تھا. ہر وقت اپنے مذہب کے بارے میں سوچتا ہی اور فکر مند ہی رہتا تھا. اس کی فوج کے اندر اور دربار کے اندر جو ہے وہ ایک مسلمان تھا, شاہ میر. شاہ میر سے وہ اسلام کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا, اور وہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے. ایک مرتبہ بیٹھا وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے, یار میں کون سا مذہب اختیار کروں, ہندو, بدھسٹ, میرا دل, میرا من مانتا نہیں. تو شاہ میر نے کھڑے ہو کے کہا,
यार हुजूर आप सोच लीजिए, एक तजवीज बताता हूं आपको। आपकी रियाया के अंदर बहुत से मजहब के लोग हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, और भी होंगे। आप इस तरह कीजिए कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से भी पहले आप अपने महल से बाहर निकल जाइए। जिस मुकद्दस हस्ती के चेहरे पर आपकी नजर पड़े, उसी मुकद्दस हस्ती का इस्लाम मजहब कबूल कर लीजिए। बादशाह के दिल को बात लगी, महफिल बर्खास्त होगी, नतीजा निकालेगा, कोई बात तय ना हुई कि क्या होगा, लेकिन ये बात उसके दिल को लगी। तो राजा विंचन जो है वो ये सोचता रहा, रात को नींद ही नहीं आई। सुबह जिस वक्त अंधेरा और सफेदी उजाला बगल गिर हो रहा होता है, अंधेरा जा रहा होता है और सफेदी को आना होता है, उजाले को आना होता है, वही टाइम तक बाहर निकला, महल से निकल के बाहर की तरफ चल पड़ा। तो क्या देखता है कि दूर से कोई पहाड़ी के ऊपर कोई हयूला सा नजर आया। करीब पहुंचा और करीब पहुंचा, लगा वो बुजुर्ग हैं जो कोई इबादत कर रहे हैं। वो इबादत कर रहे थे और क्या नूर था और क्या कशिश थी। करीब राजा जो है कश्मीर का बादशाह ये करीब खड़ा हो गया। असल में वो फजर की नमाज अदा कर रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, ये देखता रहा। और जब वो सलाम उन्होंने फेरा, अपनी इबादत से हटे, तो कोई ऐसी अच्छी लगी वो इबादत का तरीका, और वो कोई घड़ी भी कुछ अजीब सी थी, इसके दिल पे असर कर गई। तो कश्मीर के राजा ने, कश्मीर के बादशाह ने उसी वक्त सैयद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान अल मरूफ सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। और इसने जब इस्लाम कबूल किया तो इसकी सारी फैमिली, कबीना के अक्सर लोग, सारे के सारी जो है अराकीन, तो एक रवायत के मुताबिक कहते हैं कि 10,000 आदमी, एक रिवायत के मुताबिक, कि इसके इस्लाम लाने की वजह से 10,000 बंदों ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया। और अगर वो 10,000 का समझते हो कि जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ा मसला होता है, ये जितने लिखने वाले हैं ना, और मुझे हमेशा ये जो एक के आगे जो जीरो होते हैं ना, यहां मुझे बड़ा डाउट रहता है। अक्सर औलिया किराम अपनी जिंदगी के अंदर 100 नफिल रोजाना पढ़ते थे, और वो बाद में आने वाले ने क्या किया कि उसने क्या दिया जी 1000 पढ़ते थे। जैसे हज़रत राबिया बसरिया हैं और बुजुर्ग हैं, वो तकरीबन 100 नफिल लाजमी, बाद में आने वाले ने क्या किया कि जीरो और बढ़ा दिया, कहा 1000 पढ़ते थे, या बोलने वाले ने क्या दिया 1000 पढ़ते थे। तो लोगों की समझ में नहीं आया। तो मुझे ये जीरो बड़ा मुश्किल लगता है। 6 के आगे जो जीरो चलते रहे, 7 के आगे जो जीरो चलते रहे, तो वो कोई ना कोई आदमी आगे जीरो बढ़ा देगा, तो क्या पता चलता है। या स्याही ज्यादा लगी तो उसने समझा ये भी जीरो ही था, ये भी सिफर ही था। तो अगर 10,000 नहीं तो 1,000, लेकिन बहुत बड़ी तादाद। ये तो मानना पड़ेगा कि जब बादशाह इस्लाम कबूल करता है तो उसका असर तो आम आदमी की बनिस्बत ज्यादा पड़ता है। तो लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। उस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर था। जब हजरत सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तो ये श्रीनगर तब भी मरकज था। ये श्रीनगर आज भी बड़ा मशहूर है। बागात हैं, फ्रूट है, हैंडीक्राफ्ट है, और हाउस बोट्स, इनकी वजह से ये बड़ा मशहूर है, बागात की वजह से। श्री का मतलब होता है वेनरेबल, और नगर का मना सिटी होता है। वेनरेबल सिटी, काबिल एहतराम शहर। श्रीनगर का मना होता है काबिल एहतराम शहर। तो इस्लाम जब उसने कबूल कर लिया तो सबसे पहले राजा ने फिर ऑर्डर दिया कि बाबा के लिए एक खानका बनाई जाए, और उसी जगह मस्जिद बनाने का ऑर्डर दिया। 3 मंजिला कहते हैं कि मस्जिद बनाएगी। ये सबसे पहली कश्मीर के अंदर मस्जिद है जो बाबा सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की वजह से बनी, और राजा ने, बादशाह ने बनाई। 3 मंजिला लकड़ी की बनाई, लेकिन मंजिलें थी वो 3 लकड़ी की। अब वो मंजिल आप अपने ज़हन में जो भी लाए, लेकिन उस वक्त मंजिल एक कमरा भी ऊपर बन जाए तो कहते हैं तीसरी मंजिल बन गई। तो 3 जो है उसकी मंजिलें बनाएंगी। ये पहली मस्जिद थी, और उसके साथ जो है वो खानका बना दी गई। खानका जब बन गई, अब लोग जो है वो धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और हजरत सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। इसके अलावा जब बादशाह ने इस्लाम कबूल किया तो फिर उसकी सेनापति, उसके जो बड़ा आर्मी का जो कमांडर है चंद्रा, उसने भी इस्लाम कबूल किया। सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के बड़े ही पाबंद हैं। उनका एक जुमला है, बड़ा गजब का जुमला है। ख्वाजा आजम
तवारीख आज़मी में लिखते हैं कि आपको सुन्नत से बड़ा प्यार था और आपने ये कहा कि एक सुन्नत की पैरवी, ये जुमला सब सुन लें, बड़े लोग वली अल्लाह बनते हैं, एक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफली इबादत से बेहतर है। खुदा कसम मजा आ गया ये जुमला सुन के। आप फिर सुनिए और ये जुमला पुचाइए सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से पुचाइए। अमीर कश्मीर, बादशाह कश्मीर, सबसे पहले सूफी, सबसे पहली खानका के बानी कश्मीर के अंदर, इनकी तरफ से जुमला पुचा दीजिए, एक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफली इबादत से अफजल है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा है कि कैलूला यानी दोपहर के वक्त सोना, ये नफली नमाज से बढ़कर है। सोना क्यों? इसलिए कि नफल जो है वो नहीं, ये सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये वाकई बिल्कुल बजा कहा। आप फरमाया करते थे मैं चाहूं तो बिना खाए पिए सारी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन मैं खाता पीता इसलिए हूं, ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि आप खाते भी थे और पीते भी थे। आपकी तबलीग कश्मीर में फैलती और आपकी सबसे बड़ी करामत तो राजा रिंचन का मुसलमान होना है। लेकिन फिर भी आपसे बहुत सी करामत का सदूर हुआ। एक करामत आपकी ये है, एक दफा सख्त सर्दी पड़ी, आपको पता है कश्मीर में बर्फबारी होती है, एक दफा तो कुछ ज्यादा ही हो गई। बर्फ जब पड़ती है ना बर्फानी इलाके में, तो लोगों ने पानी अगर लेना हो तो बर्फ को ऊपर से तोड़ देते, तोड़ के नीचे से निकाल लेते, नीचे से पानी भी मिल जाता है, शिकार करना हो तो मछली भी मिल जाती। वो इतनी शिद्दत की सर्दी पड़ी कि बर्फ बहुत तय तक जम गई, सारा पानी जम गया, कि तोड़े भी तो बर्फ टूटे ही ना, और पानी कहां से निकले। सारे लोग हजरत सैयद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी उनके पास आए, कहने लगे हुजूर पानी नहीं मिल रहा, बर्फ बहुत सख्त हो चुकी है, आप जरा चलिए हमारे साथ। फरमाने लगे अच्छा चलो। बाहर गए, यूं हाथ मारा, वाकई पानी हार्ड हो गया, नहीं टूट रहा, तोड़ने की कोशिश की, तो यूं आसमान की जानिब मुंह उठाए, आसमान की जानिब मुंह उठा के फरमाते हैं किधर है सूरज जो बर्फ को पिघलाए। इतना कहना था, एकदम से सूरज निकला और इतनी शदीद गर्मी पड़ी कि बर्फ पिघलने लगी, बर्फ पिघलने लगी, और लोगों को पीने के लिए पानी जो है वो बड़ी जल्दी से मुयस्सर आया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। जो आदमी जीता है फिर उसको दुनिया से जाना भी तो होता है। 1326 में और बाद ने कहा 1327 में आपका विसाल हुआ। आपकी खान का लंगर बाबा बुलबुल शाह, ये उसका नाम है, आपका रोजा बनाया गया। मस्जिद और खानकाह की तरह आपके रोजा को भी ये एजाज हासिल है कि वो भी कश्मीर के अंदर सबसे पहला रोजा जो बनाया गया वो सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह का। 2.5 साल के बाद राजा सदरुद्दीन, वो जो राजा रिंचन था ना, जब वो मुसलमान हो गया तो उसका नाम आपने सदरुद्दीन रखा। 2.5 साल के बाद राजा सदरुद्दीन का भी इंतकाल हो गया। उसकी कब्र भी पीर के करीब ही बनाई गई। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब पहाड़ी पर सैयद बुलबुल शाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह का मज़ार और नीचे शाहुल आलम का मज़ार है। सालाना उर्स होता है, तो कम अज कम 20,000 लोग उर्स में शिरकत करते हैं, आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मैं तो इनके लिए फातिहा पढ़ चुका, आप भी इनके लिए फातिहा पढ़ दीजिए। और जुमला इनका आखिर में सुनते जाइए, एक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफली इबादत से अफजल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।